بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ کل گورنر ہاؤس لاہور میں، گورنر پنجاب جہاں پر بیٹھتے ہیں، وہاں پر ایک بڑا ٹوپی ڈرامہ ہوا۔ جی ہاں، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اور مسلم لیگ نواز کے لوگ بیٹھے اور یہ رولا ڈسکس ہوا کہ پاور شیئرنگ کس طرح کرنی ہے۔ پاور شیئرنگ، مسائل شیئرنگ نہیں، پاور شیئرنگ۔ آئی جی پنجاب بھی وہاں پہ آئے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی آئے، مطلب دونوں جو پارٹیاں تھیں ان کے چودھری آئے اور 5-6 گھنٹے بیٹھے، روٹی ٹکر بھی کھایا، گلے شلے کیے، ایس ایچ او کس کو لگانا ہے، فلاں کس نے، فلاں زیادتی ہوئی، فلاں ٹھیکہ نہیں ملا مجھے، فلاں میں سے پرسنٹیج نہیں ملی۔ یہ سارے لوگ انہوں نے 5-6 گھنٹے اپنے پاور شیئرنگ کے گلے ایک دوسرے کو دکھڑے سنائے، اور اس کے بعد کچھ 6-7 گھنٹے بعد میڈیا کو ایک پریس ریلیز دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ معاملات طے پا گئے ہیں، معاملات طے پا گئے ہیں، اور پاکستانی قوم کو انہوں نے، پنجاب کو خوشخبری دی۔ پنجاب کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے اور محترمہ مریم نواز صاحب ہیں، تو جب یہ گورنمنٹ بنی تھی، موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے اندر اور پنجاب کے اندر جو کہے نا خاندان، مغلیہ خاندان کے پاس یہ طاقت آئی، تو جو دوسرا ہمارے پاس مغلیہ خاندان ہے، زرداری پلس بھٹو زرداری صاحب، ان کے پاور شیئرنگ میں کئی لکھے پڑھتے ہوئے، اب وہ ہمیں تو معاہدے یہ نہیں دکھاتے نا، آپس میں یہ لکھ پڑھ بھی لیتے ہیں کہ کتنے ایسے آپ لگائیں گے، کتنے میں لگاؤں گا۔ سو اس پاور شیئرنگ کا یہ کچھ 6-7 گھنٹے اجلاس ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی معاملات بڑی خوش سلوکی سے طے ہو گئے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، پنجاب کے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، کے پی کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، اپنے خیر ان کا تو مراد علی شاہ صاحب تو ایک سندھ تو ان کی اسٹیٹ بن چکی ہے نا وہ، اور انہوں نے ان لوگوں کو بلا کے کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کے معاملات صحیح نہیں ہو رہے۔ اب پاور شیئرنگ میں ایم کے ایم سندھ کے اندر پیٹتی رہتی ہے اور پنجاب کے اندر پیپل پارٹی پیٹتی ہے کہ ہمیں حصہ نہیں مل رہا۔ سو آپ کو، مجھے، سب کو مبارک ہو کہ پنجاب کی حد تک ان حکمرانوں نے بندر بانٹ کر لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس 6-7 گھنٹے کی میٹنگ میں صرف پاور شیئرنگ کے لیے جو سب سے زیادہ فوکسڈ بندہ تھا، پتہ ہے کون ہے؟ آئی جی پنجاب ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عثمان انور صاحب۔ وجہ مرضی کے ڈی پی او لگوانے، مرضی کے آر پی او لگوانے، مرضی کے ایس ایچ او لگوانے۔ یہ ہے پنجاب کی پالیٹکس، یعنی کہ تھانے سے لے کر کچہری تک، کچہری سے لے کر پٹواری تک، پٹواری سے لے کر ایس ایچ او تک، یہی پنجاب کی پالیٹکس ہے۔ اور یہی پنجاب کے جو یہ سلیکٹڈ ایم پی ایز ہیں نا، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اس جمہوریت سے بندہ ویسے ہی نہ ہو۔ کیوں؟ انہوں نے کرنی ہی یہی پالیٹکس ہوتی ہے کہ انہوں نے بندہ پہلے خود پکڑوانا ہوتا ہے پھر چھڑوانا ہوتا ہے، انہوں نے بندہ پہلے خود پھنسانا ہوتا ہے پھر نکلوانا ہوتا ہے، انہوں نے بندے کو بس یہ اسی کام میں الجھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی پچھلے اس دور میں جب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بھائی بھائی بنے ہیں، پہلے تو اٹ کتے کا ویر دکھاتے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف کہا کرتے تھے زرداری صاحب کو میں جی گلے میں رسی پٹا ڈال کے پیسے نکالوں گا، زرداری صاحب کہتے تھے اور شہباز شریف لوٹ کے کھا گیا۔ اب تو جب سے یہ بھائی بھائی ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ جماعتیں بیٹھ گئی ہوں اس بات پہ کہ یار ملک کے اندر بے روزگاری اس لیول کی ہے، ملک کے اندر جو ہے خودکشیاں اس لیول کی ہیں۔ ایون پنجاب میں یہ جو ابھی آپ یونان میں پھر کشتی کا آپ نے واقعہ سنا، یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں باہر، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کسی کو اگر اپنے گھر کے قریب روزگار میسر ہو، وہ کیوں جائے گا باہر؟ وہ کیوں اپنے بچے کو اس طرح پوری زندگی ایک بچہ پالا ہے اور اس کو لاکھوں روپے لگا کے اس طرح موت کے منہ میں دھکیل دے گا؟ وجہ صاف ہے، وجہ صرف ایک ہے کہ اس کے پاس اپنے بچے کے لیے یہاں پر روزگار میسر نہیں۔ یہاں اس کی بات کی ہے پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ نے، یہ بیٹھ کے کریں کہ یار پنجاب میں یہ جو کام ہو رہا ہے، آئے روز ہم سنتے ہیں ماؤں کے جوان لال جو ہے وہ اس انسانی سمگلنگ میں مرتے ہیں، اس کی کوئی قانون سازی کر لیں، اس پر کوئی بات کر لیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ رولا کیا ہے؟ رولا صرف ایک ہی ہے کہ بھائی پاور شیئرنگ، پاور میں ہمیں حصہ نہیں مل رہا، ہمیں اس بندر بانٹ میں حصہ چاہیے، وہ حصہ لینا ہے انہوں نے، اور اس کے لیے یہ میٹنگ ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی یہ جو پولیٹیکل سوچ ہے نا، یہ جو بندر بانٹ والی، یہ عام آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا جو دور پہلے تھا کہ لوگوں کو پتا، یہ آپ بتاتے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہ ہم نے آپ کے مسائل پر بات کی ہے، لیکن اب لوگوں کو ڈرائنگ روم سیاست کا پتا چل گیا ہے۔ یہ ڈرائنگ روم سیاست ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیا پاور شیئرنگ فارمولا بنا ہے، نئی بندر بانٹ ہوئی ہے، کون کتنا حصہ لے گا، کون کتنی پرسنٹیج لے گا، کون کیا کھائے گا، کس محکمے کو کس کو دیا جائے گا۔ عوامی مسائل آئے نظر،
آئیں ذرا آپ عوام کے درمیان, آپ کو لگ پتہ جائے, کریں نا ذرا. میں کہوں گا یہ ذرا حکومتی ریسورسز کو چھوڑ کے پٹواریوں کو اور تحصیلداروں کو بٹھا کر یا سرکاری ملازمین اساتذہ کو بٹھا کر یہ جلسے نہ کریں, آئیں ذرا عوامی جلسے میں. بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ چلے جائیں ذرا سندھ میں, محترمہ مریم نواز صاحب آپ آئیں ذرا پنجاب میں, آپ کو لگ پتہ جائے گا, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آٹے دال کا بھاؤ چل کیا رہا ہے, عام لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اور آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ آپ کی حکومت بہت پاپولر حکومت ہے اور آپ سکون سے بیٹھے ڈرائیونگ رومز کے اندر پاور شیئرنگ, پاور بانڈر بانٹ اور اس کام پر لگے رہیں گے اور لوگ آپ کو نہیں دیکھ رہے. تقریباً 6 سے 7 گھنٹے یہ میٹنگ رہی ہے, یعنی کہ دوپہر کو یہ شروع ہوئی ہے لنچ کے ساتھ اور تقریباً ڈنر پر ختم ہوئی ہے. اور ڈنر کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کو یہ تھا کہ باہر ذرا میڈیا بھی کھڑا ہے تو ان سے بھی کوئی بات چیت کر کے ہم یہ بتا دیں کہ پاکستان بڑا اچھا چل رہا ہے, بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے, آپ بے فکر ہو کے سو جائیں, ہم آپ کا ملک جو ہے وہ خود ہی کھا کر ڈبوئیں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بالکل چل کریں. پاکستان کی جمہوری اقدار میں اس طرح کی پاور شیئرنگ اور اس طرح بندر بانٹ کا طریقہ کوئی نیا نہیں ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ ایک میجر جماعت ہوتی تھی جس کے پاس طاقت, 2 پارٹی سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستان میں رہا, ان کی الائیڈ جماعتیں ہوتی چھوٹی چھوٹی, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے ساتھ کوئی الائیڈ ہے تو ان کی بات ہوتی ہے. لیکن اس وقت کیونکہ 2 باگڑ بلے حکومت انجوائے کر رہے ہیں تو یہ باگڑ بلے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ حصہ ملے, ہمیں جو ہے وہ ہر چیز میں پرسنٹیج ملے, اکیلے نہیں کھانا. میں یہ جو میٹنگ ہوئی پاور شیئرنگ کی, اس کے بعد جس طرح اطمینان کا اظہار کیا گیا, میں حیران تو پہلے ہوا, پھر میں بڑا ہنسا. میں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم بالکل بے وقوف ترین قوم ہے, جو کہ ابھی تک تو ہے. لیکن اتنا ان کو میں بتا دوں کہ 21ویں صدی کے اس ایرا میں یہ کبھی بھی آپ نہ سوچیے گا کہ لوگوں کو آپ کی نیت کا نہیں پتہ چل رہا, لوگوں کو آپ کے انداز کا نہیں پتہ چل رہا, لوگوں کو آپ کس طرح عوامی مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. یہ سارا ڈرامہ اب مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی تو میڈیا کمپین جو ہے نا اور اشتہاری مہم, میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے. انہوں نے سارا زور اس پہ لگا دیا ہے. میں روزانہ آفس جاتا ہوں چیرنگ کراس سے گزر کے پنجاب اسمبلی کے سامنے, تو وہاں پر 5 سے 7 وینز کھڑی ہوتی ہیں, پک اپس, اور وہ جی ہیں موبائل انسپیکشن یونٹ کھڑی وہیں پہ ہوتی ہیں. میں نے باقاعدہ ان کے نمبرز نوٹ کیے. وہ انسپیکشن صرف کیوں وہاں پر کھڑی ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر یہ موبائل انسپیکشن یونٹ ہے تو جا کیوں نہیں رہے, کھڑی بھی فٹ پاتھ پہ چڑھا کر کھڑی کی ہوتی, ویسے وہ گاڑی نہیں ہوتی, مطلب اس کو باقاعدہ لفٹر سے چڑھا کر کھڑا کیا ہوگا. ویسے چیرنگ کراس پر آپ ایک گاڑی پارک کر لیں تو آپ کو ٹریفک پولیس اٹھانے آ جاتی ہے, اس کے لیے کوئی نہیں ہے. ہر آئے روز آپ چلے جائیں مال روڈ پر, سوائے آپ کو پبلسٹی کے مریم نواز کے کچھ نہیں ملے گا. اور اسی مال روڈ پر گورنر ہاؤس موجود ہے جس کے باہر بڑے بڑے قداور بورڈ لگے ہوں گے, بلاول بھٹو زرداری مبارک کو 26ویں آئینی ترمیم. 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد عام آدمی کو روزگار مل گیا, عام آدمی کو روٹی مل گیا, عام آدمی کے مسائل ختم ہو گئے, عام آدمی کے بچے پڑھ رہے ہیں, عام آدمی کو تو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں. 26ویں آئینی ترمیم نے واہ واہ کیا کمال کیا. حکمرانوں کی یہ بندر بانٹ کا رزلٹ آپ کو مبارک ہو. اب اس کا اصل رزلٹ تو نکلے گا کچھ عرصے بعد, لیکن وقتی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 2 جماعتیں باگڑ بلہ جماعتیں ہیں, انہوں نے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اپنے مسائل کا حل نکال لیا ہے. اور پاور شیئرنگ میں آپ وہ مطمئن ہیں کہ ہمیں اب حصہ ملے گا. اور وہاں پر موجود چیف سیکرٹری ہو, آئی جی پنجاب ہو, ان سے اب وعدے لے لیجئے, کتنے ایسے تیرے لگیں گے, کتنے افسر میرے لگیں گے. یہ تمام تر کام اب حل کر لیے گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاملات طے ہو گئے. شکریہ.